بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے۔ ہر ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ ان شہروں سے نکال باہر کرے گا۔ سوال: قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب: قرآن کی آخری وحی کے کاتب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب: پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام زنداوستہ ہے۔ سوال: قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ جواب: قرآن کی سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں۔ سوال: دودھ دینے والے جانداروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب: دودھ دینے والے جانداروں میں سے سب سے کم دودھ دینے والا جانور ہاتھی ہے۔ سوال: تربوز سبزی ہے یا پھل؟ جواب: تربوز سبزی ہے۔ سوال: حمد ہے اس رب کی جس نے میری امت میں تم جیسے آدمی کو پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کن صحابی کے بارے میں ہیں؟ جواب: حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ سوال: کس ملک نے نہ ابھی تک پاکستان کو تسلیم کیا ہے اور نہ پاکستان نے اسے؟ جواب: اسرائیل ملک نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور نہ پاکستان نے اسے تسلیم کیا ہے۔ سوال: آج عرش ہل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کن صحابی کی وفات پر کہے تھے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج عرش ہل گیا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک بھی لفظ شامل نہیں ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک بھی لفظ شامل نہیں ہے۔ سوال: اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا تھا؟ جواب: اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا تھا۔ سوال: پاکستان کے کس شہر کو نور محل کہا جاتا ہے؟ جواب: پاکستان کے بہاولپور شہر کو نور محل کہا جاتا ہے۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے کس کو دی؟ جواب: دنیا کی سب سے پہلی طلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بنت سعید کو دی۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھی،
کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا کیا نام تھا اور یہ کس نے آپ کو تحفہ دیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا نام دلدل تھا اور شاہ مصر قوقس نے آپ کو تحفہ دیا تھا۔ سوال: مسلمان آخر مسلمان کیسے بنتا ہے؟ جواب: سب سے پہلے تو اسے علم ہو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، وہ مسلمان کیسے بنا جاتا ہے، یعنی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان 6 چیزوں جن کو ایمان مفصل کہتے ہیں کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، اور پھر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے والے صحابی کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے والے صحابی کا نام سنان ابن سنان الازدی ہے۔ سوال: مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام بتائیں۔ جواب: مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال: قرآن میں کتنی سبزیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن میں 4 سبزیوں کا ذکر آیا ہے: ساگ، ککڑی، لہسن، پیاز وغیرہ۔ سوال: حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنکریاں کون سے صحابی چن چن کر دیتے تھے؟ جواب: حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنکریاں حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چن چن کر کنکریاں دیتے تھے۔ سوال: دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا اور ان دنوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ جواب: دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی غیبی آواز سنائی دی، وہ کیا تھی؟ جواب: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ، سب سے پہلے آپ کو یہ غیبی آواز آئی تھی۔ سوال: قرآن کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب: قرآن کے پارہ نمبر 30 میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں، اس میں کل سورتیں 37 ہیں۔
حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ سوال: زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ جواب: زبور اور انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق بیت اللہ شریف کو کہا جاتا ہے۔ سوال: مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان کون تھے؟ جواب: مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان حضرت خالد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے میزبان کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے میزبان خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: جس دن انسان نے چاند پر قدم رکھا اس دن چاند کی کیا تاریخ تھی؟ جواب: جس دن انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا اس دن چاند کی تاریخ 5 جمادی الاول تھی۔ سوال: آسٹریلیا مسجد پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ جواب: آسٹریلیا مسجد پاکستان کے لاہور شہر میں ہے۔ سوال: بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی تھی۔ سوال: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ طیبہ قرآن میں کس جگہ آیا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ طیبہ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی اور کون کون سی سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی 5 سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے: سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ کہف، سورۃ فاطر۔ سوال: پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے اور قومی ڈش کون سی ہے؟ جواب: پاکستان کا قومی پھل گرمیوں میں آم اور سردیوں میں امرود ہے، ڈش میں بریانی اور نہاری ہے۔ سوال: عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی کا نام بتائیں۔ جواب: عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 55 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا۔ سوال: حدیث پہ سب سے پہلے کتاب کون سی لکھی گئی؟ جواب: حدیث پہ سب سے پہلے کتاب صحیحہ صادقہ لکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اسے لکھ لیتے۔ اس طرح ایک مکمل کتاب تیار ہوگی جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے 4 جاندار ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟
जवाब, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, सैयदना इस्माईल का दुम्बा, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो चमगादड़ बनाई थी, और काबिल की रहनुमाई करने वाला कौवा। सवाल, नींद में अक्सर सोते हुए डर जाना किस बात की निशानी है? जवाब, इस तरह की परेशानी गुनाह की तरफ माइल होने की वजह से पेश आती है। हर नमाज के बाद और बावजू सोने से कबल एक तस्बीह अस्तगफार की और एक तस्बीह दरूद शरीफ की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़कर हाथों पर दम करके हाथों को जिस्म पर फेर लिया करें। डरावने ख्वाब और परेशानियों से निजात हासिल होगी। सवाल, कुरान की किस सूरत को क़राअतुल वाजिबा कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की सूरह फातिहा, क्योंकि नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है। सवाल, बिल्ली अगर किसी बर्तन में से कोई चीज खा ले या पी ले तो क्या वो चीज पाक ही रहती है या नापाक हो जाती है? जवाब, पाक ही रहती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नापाक नहीं है, ये तो तुम्हारे दरमियान घूमती फिरती है। सवाल, मुसलमान और काफिर में असल फर्क क्या है? जवाब, मुसलमान और काफिर में असल फर्क इस्लाम को मानने और ना मानने का है। जो इंसान इस्लाम को माने उसको मुसलमान कहते हैं, और जो इसका इनकार करे उसे काफिर कहते हैं। इस्लाम को मानने के लिए सबसे पहले तो इस्लाम के इल्म की ज़रूरत है कि पता हो कि इस्लाम कहता क्या है, और फिर इस पर ईमान लाकर अमल करना है और अल्लाह का फर्मा बरदार बनना है। जबकि काफिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार करके नाफरमान बनता है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हाशमी खानदान से था। सवाल, शुरू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब, शुरू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद के कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। हदीस मुबारका, अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। सवाल, हर्ब फुज्जार में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल थी, कुरैश और उसके इत्तेहादियों की क़यादत किसने की? जवाब, हर्फ फुज्जार में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल थी, कुरैश और उसके इत्तेहादियों की क़यादत हुर्ब बिन उमय्या ने की। सवाल, ज़बूर अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब, ज़बूर अल्लाह की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल,
انجیل اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: انجیل اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے نام سے نوازا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال: امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ جواب: امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ سوال: تمام جاندار مخلوق کی روح کون سا فرشتہ نکالتا ہے؟ جواب: تمام جاندار مخلوق کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتہ نکالتا ہے۔ سوال: اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے کون سے فرشتے کا انتخاب کیا گیا؟ جواب: اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ سوال: سطح زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی ہے؟ جواب: سطح زمین پر سب سے پہلے مسجد الحرام ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان بھائی بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: صلح حدیبیہ کے کاتب کون تھے؟ جواب: صلح حدیبیہ کے کاتب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ جواب: زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ سوال: کون سے ملک کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جواب: شام ملک کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ اور رشتہ داروں نے پہلی ہجرت کس طرف کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ اور رشتہ داروں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ سوال: ماہ سفر سے متعلق نحوست کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے سے متعلق بہت زیادہ مصیبتیں اور بلائیں اترنے کا یقین رکھا جاتا تھا۔ یہ سب من گھڑت اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی قرآن و حدیث، صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف و صالحین میں سے کسی سے بھی کوئی صحیح سمت نہیں، کیونکہ قرآن و سنت کے اعتبار سے بنیادی طور پر خود نحوست اور اس مہینے میں مصیبتوں اور آفتوں کا نازل ہونا ہی غلط ہے، بلکہ یہ جہالت کے دور کا دیا ہوا نظریہ ہے، تو اس پر جو بنیاد بھی رکھی جائے گی وہ یقیناً غلط ہی ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کی بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود دوسرے کو لگ جانا
بدشگنی اور مخصوص بندے کی بدشگنی اور سفر مہینے کی نحوست وغیرہ، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے باہر کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔